کھڑے ہوتے ہیں نا, تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آ گئے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. یہ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تکبیر اولیٰ کا حدیث میں جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے, تو سورہ فاتحہ میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل امام کے ساتھ آپ تکبیر کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ سے ہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پھر حدیث پہ آتے ہیں, تو آپ کے میں نے ویڈیو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے, لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی کو ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم بھی دی جائے, ان کو عورتوں کو گھمانے بھی لے کے جایا جائے, تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں پہ عورتوں کا بالکل سیپریٹ انتظام ہو تو ایسی مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں جہاں خواتین مسجدوں میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں, بہت زیادہ. آپ نے اور یہ اہل حدیث علماء نے مجھے بتایا, حالانکہ انہوں نے تو اس نیت سے نہیں بٹھایا, وہ تو بیچارے کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اتنے فسادات ہوتے تھے کہ خواتین اوپر پورشن میں, مجھے خود اہل حدیث نے بتایا. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہے تو اس پر, لیکن فسادات ہیں بہرحال, ٹھیک ٹھاک فسادات ہیں. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر خواتین بیٹھی ہوئی تھی, بندے وہاں جا کے اعتکاف والے بیٹھا کرتے تھے آنکھ مٹکے کے لیے. تو پورے جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ایک بھی فسادی ہو نا, اور جتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں ایک کے دل میں بھی مسئلہ آ جائے تو گڑبڑ, تو کنٹرول کیسے کرو گے؟ اس لیے اس کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے حدیث میں. یا تو ہوتا نا حدیث میں ترغیب ہوتی, تو اس لیے اعتکاف کے میں بالکل قائل نہیں ہوں, اس میں فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہے. لیکن پھر آپ نے ویسے کہ اسی کلپ میں اپنے بتایا کہ انتم عاکفون فی المساجد, تو پھر اسے تو ہمیں نص ملتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, پورے ریفرنس. میں نے اب سوچا ہے کہ اختلافی مسائل کا جواب نا ریفرنسز کے بغیر میں ریکارڈ نہ کراؤں. وجہ اس کی ہے کہ وہ بیان ایسے ہی چل جاتا ہے اور لوگ اس کو حرف حتمی سمجھ کے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں, اور نیچے کمنٹس میں گالیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں جب اختلافی مسئلے پہ یہ میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ جو ہے نا وہ انتم عاکفون بالمساجد, تو یہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے. اچھا, ابھی آپ جیسے کہ بیان کر رہے تھے نا, آپ نے ایک بات کری, مائک تو کھلائے نہیں, آپ نے ابھی ایک بات کری نا ایک ادنا سے, اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تعاملو کا الاخوان, آپ نے کہا تعاشرو کا الاخوان تعاملو کا الاجانب, یہ حدیث میں آیا. حدیث میں نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب میرا بیان دوبارہ سنیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اللہ, چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. بسوں میں ہوتا تھا ملتان ہے, سنا کبھی؟ پنجاب میں بسوں میں سفر کرو نا تو جو ملتان والی بس ہے کیسے ہوا لگا تھا, ملتان ہے. کنڈکٹر کبھی تمیز سے کوئی جملہ نہیں بولتا, کبھی دیکھا کنڈکٹر کو ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے کر کے ہی بات کرے گا, وہ مستی میں ہوتا ہے ہر وقت. اور یہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی تمیز سے نہیں بیچتے. کرارے پاپڑے ہیں, اڑے کو گھمائے گا آگے جاتے, پاپڑ اتنا کرارا نہیں ہوگا جتنا بولنے کا اسٹائل اس کا کرارا ہوگا. گرم انڈے ایسے بولتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اسٹیشن پہ یہ نہیں بولے گا گرم انڈے ہاٹ ایکس, کوئی بھی نہیں خریدے گا. ایسا گھمائے گا کہ بندہ کہے گا لے دے, لے آ بھائی, حالانکہ وہ بالکل فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے انڈے ہوں گے. تو یہ نا یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک ادب ہے, یہ ایک نئی لینگویج ہے جس کا ڈکشنری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ تین ڈبے والے جو ہوتے ہیں نا, کباڑ والے, کیسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں بھیا ڈبل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ جو بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو میدان بینک میں, اس سے جو پروفٹ ہے وہ جائز ہے. جائز ہے, اسلامک بینک کا پروفٹ جائز ہے. تو پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ بینک سے گاڑی لینا حرام ہے, مطلب جو سودی بینک ہیں ان سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے, اسلامک بینک سے جائز. لیکن اگر دیکھا جائے تو میدان بینک اور جو میدان بینک سے اسلامک بینک ہے, اور جو سودی بینک کہہ لیں آپ, جو سودی بینک کا پروسیس جو ہے, مطلب جو پروسیجر ہے زیادہ اچھا ہے اس پہ کہ اسلامک بینک ہے. تو اسلامک بینک کہتا ہے کہ ہم جو آپ سے پلینٹی لیتے ہیں نا وہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ پلینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں, حرام ہے. نہیں, پینلٹی چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے وہ سود کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. آپ نے صحیح سنا ہے, اسلام میں پینلٹی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, پیسوں کی جرمانہ نہیں ہے. لیکن امام مالک سے یہ قول لیا گیا ہے مجبوری میں, کیونکہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں لوگوں سے ٹائم پہ پیسے نکلوانے کا. تو اب شریعت یہ تو نہیں کہے گی نا کہ معاملات ہی چھوڑ دو بالکل. لیکن تو ایسے موقع پہ فقہا کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے ٹائم پہ نہ دے تو آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کروا سکتے ہو کہ تم اتنے روپے صدقہ کرو گے جرمانے کے طور پہ. گویا وہ منت مان لی ہے اس نے ایک طرح سے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ دے. تو اب وہ صدقہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا کہ کلائنٹ نے ایک منت مان لی ہے, اور یہ مالی جرمانہ بھی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کی جیب میں تھوڑی جا رہا ہے جو لے رہا ہے. یوں سمجھو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے صدقہ کرنا لازم ہے گویا کہ.
तो ये सदका वाजिब हो जाएगा, ये इसको माली जुर्माना भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये थी कि लेकिन मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब सूदी बैंक जो है अल्फला हो गया और वगैरह वगैरह, यहाँ से गाड़ी लेना सही है बनस्बत के मैदान से। मैंने लेनी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बोला था तो मेरी से काफ़ी बहस हुई इस बारे में। लेकिन देखो कभी भी जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट ना हो ना उससे बहस ही नहीं करो। मुझे भी लोग मिलते हैं वो बिल्कुल इस्लामी मामलात में उनको सूद के मामलात में महारत नहीं होती, इतना दिमाग खाते हैं, उनको बात समझाना ऐसे होता है जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। वो चुप ही नहीं होते, जो जिस चीज़ का माहिर नहीं मैं उससे बात करूँ क्यों इस बारे में, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है समझाना उसको। तो इसलिए जो एक्सपर्ट है ना, और ये जो कहते हैं देखा जाए तो इस्लामिक बैंक और सूदी बैंक में कोई फर्क नहीं है, ना ना ना, देखा जाए तो फर्क है, जब देखा नहीं जाए तो फिर फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जब जाहिरी तौर पर एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब देखोगे ना अंदर डेप्थ में जाके तो बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़र्क है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बैंक अल्फला है ना वो पेनल्टी लेता है, लेकिन मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है किसी से कि वो आपको रिसिप्ट देता है चैरिटी की, जो वो मतलब जो पेनल्टी वो लेता है ना, मीज़ान आपको स्लिप नहीं देता, जो चैरिटी करता है वो अल्फला आपको चैरिटी की स्लिप दे देता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आप चैरिटी अपने हाथ से करो तो वो नहीं मानता ना मीज़ान कि हम अच्छा अगर अल्फला बैंक जो इस्लामी विंडो है उसकी फिर तो ठीक है, क्योंकि चैरिटी तो इस्लामी बैंक ही लेगा ना। अल्फला बैंक की अगर कोई इस्लामी विंडो है फिर तो ठीक है, और ये अच्छी बात है कि चैरिटी की स्लिप भी दे देता है। तो फिर मीज़ान बैंक पे ये एतराज़ करें कि चैरिटी की स्लिप क्यों नहीं देता, ये एतराज़ बनता है। लेकिन हमने इसकी भी तहकीक की है, तो हमने देखा है कि जितनी चैरिटी है उसके एक एक रुपए का हिसाब होता है। करोड़ों रुपए की चैरिटी मुख्तलिफ ट्रस्ट में जाती है, मदरसों तक में भी जाती है। हाँ, अगर मीज़ान बैंक इसका ख्याल करे कि पर्सनल हर शख्स को भी स्लिप देना शुरू कर दे तो और ज्यादा अच्छी बात है, ये ज्यादा एतमाद वाली। हम 3 दोस्त आए थे यहाँ पर, तो दूसरा दोस्त मुझे मैसेज कर रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि इसको शादी के लिए कन्विंस कर लें। कौन है ये निहाल, ये कम से कम ये दूसरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, लेकिन बारीक आदमी अंकल मुझसे आप यकीन माने ये इसके घर वाले इसको बहुत बोलते हैं। पहले ये 20 साल में ये बोलता था कि मैंने करनी है, अब वो बोलते तो कहता मैंने नहीं करनी। इतना खुशकिस्मत आदमी इसके घर वाले बोल रहे हैं कर ले भाई, शादी के बाद थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है आदमी का, थोड़ा हेल्दी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो चीनी डाल के चाय में घुमा दो आपको, चाय मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं हूँ, इतने बारीक हो चाय में चीनी डाल के चम्मच ना मिले इन्हीं को घुमा दो आप, वाला थोड़े मोटे हो जाओगे जब शादी करोगे ना। मैं इससे भी ज्यादा बारीक था, इतना बारीक था या तकरीबन इतना ही था, बहुत बारीक आदमी था। मेरी 2014 की कोई पुरानी वीडियो देख लो तो कुर्सी नजर आ रही होती थी, मैं बैठा हुआ नजर नहीं आता था उस पर। जिनकी नज़र कमज़ोर है उनका नजर नहीं आता था, मैं इतना बारीक था और मेरा इतना दिल चाहता था मैं मोटा हो जाऊँ, होता ही नहीं था मोटा। फिर मैं जब हज पे गया हूँ ना 2013 में, सॉरी 2012 तक दुबला था, 13 में मैं हज पे गया, 2 महीने रहा, फिर वहाँ की खुराकें खाई हैं तो मैं फिर मोटा हुआ, 75 किलो का होके आया था मैं 2 महीने में। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया दुबला ही ठीक था। मैं तो बड़ा समझ रहा हूँ माशाल्लाह, जब मैंने फजर की नमाज पढ़ाई तो आयत ही मुकम्मल नहीं हो रही, मेरा सांस टूट रहा है और थोड़ा सा दौड़ा हूँ तो सांस फूल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा पुराना वाला ही ठीक था मैं। तो खैर उतना पतला तो नहीं हुआ लेकिन 70 पे तो आ गया, अब 70 ठीक है, इतना बारीक भी ठीक नहीं है, फूंक मारे तो बंदा गिर जाए, मोटा तो वैसे ही ठीक नहीं है जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये इस वक्त जो मैं बीइंग सोशल वर्कर, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, ये औरतों को मारने का जो एक सिलसिला चला है और इसको ढाल बनाते हैं इस्लाम की, और हालांकि ये मैं अंदाज़ा है कि ये रिवाजी है मामला, या फला वाले वो है, उनके जो ख़ानदानों में जो रीत चल रही है उसके अब एक रीत ये भी है कि खुद भी मार रहा है और देवर अपने भाई को भी कह रहा है मारो। अब यहाँ तक पहुँच चुकी है बात, इस पर ज़रा थोड़ा सा तंबीह फरमाएं। एक तो कौमों का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी, उनसे कहना कट कर दें इसको, जो किसी स्पेसिफिक कौम का नाम, सब कौमों में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। औरतों पे हाथ उठाने की जो रिवायत गांव देहातों में ज़्यादा है, ये शहरों में नहीं है इतनी। गांव देहातों में ये बहुत है कि औरतों को मारा पीटा जाता है, और देवर या कोई और बीवी पे हाथ उठाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने मर्द को औरत पे चंद शर्तों के साथ हाथ उठाने की शदीद मजबूरी में इजाज़त दी है, लेकिन इसकी तरगीब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक वक्त में 9 बीवियां थी, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इस्लाम ने इजाज़त दी है। इजाज़त क्यों दी है? इसलिए इजाज़त दी है कि मर्द घर का सरबरा है। सरबरा की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास हुक्म पे अमल कराने की अथॉरिटी हो, जायज़ हुक्म हो, औरत की ताकत में हो, और मर्द ये समझ रहा हो कि इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो घर में फसाद पैदा होगा। ये 3 शर्तें हैं, बिला वजह नहीं कि चाय बना दो, नहीं बना रही रख के चमाट लगा, ये नहीं है, इस पे इजाज़त नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
کہ اگر مرد کو اتھارٹی نہ دی جائے تو وہ سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ اس کے پاس بچتا نہیں, اور طلاق کے فسادات زیادہ ہیں, اس کو پتا ہے بچے رول جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب طلاق سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ زبردستی بیوی سے اس حکم پر عمل کروائے. ہر حکم نہیں, وہ حکم جس پر عمل کرنے سے گھر میں فساد پیدا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اتھارٹی دی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب یہ لبرل لوگ تو اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں, لو بھائی اسلام نے اجازت دے دی. بھائی تم لوگوں کے ہاں میاں بیوی کے رشتے میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں کم وقتوں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تمہارے لیول سے اوپر کی چیزیں. تم نے بڑھاپا کتے کے ساتھ گزارنا ہے, تمہیں کیا کہ طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمہیں کیا ہے. تمہاری بیوی نے کتے کے ساتھ بڑھاپا گزارنا ہے, تم نے بچے تمہارے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اسلام تو فیملی سسٹم پہ بلیو کرتا ہے, خاندانی ایک خاندان ہے, پرمپرا ہے, روایات ہیں. تو اس لیے اسلام نے ہاتھ اٹھانے کی ترغیب نہیں دی ہے, حتی الامکان برداشت. لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں کہ بیوی اگر ان کو فالو نہیں کرتی تو اسلام کو پتہ ہے یہ ڈیورس کی طرف جائے گا, تو اس لیے مرد کو اجازت دی ہے کہ آپ زبردستی اس حکم پر عمل کروا سکتے ہو. اس لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو سربراہ کا ہونا ضروری ہے گھر میں. کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ بولو, کوئی بھی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی, تو گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. گھر کا یہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں نا اسلام نے اجازت دی ہے, تو ہر اعتراض کا جواب اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ کیا کوئی اسٹیٹ سربراہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, وہ بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. نمبر 2, اسٹیٹ میں سربراہ کو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی آرڈر دے تو اس آرڈر پہ زبردستی عمل کروا سکے, یا اس کا کام صرف ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے وزیر اعظم اور صدر کا کام کہ آپ لال بتی پہ گاڑی روکیں نہ روکیں, وہ صرف سمجھاتا رہے؟ نہ میرے بھائی, اس نے ڈنڈے کے لیے پولیس رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس. تو ایسے ہی گھر میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی سربراہ ہو تاکہ فیملی سسٹم ٹوٹے نہیں. تو وہ سربراہ یا تو بیوی کو بنایا جاتا یا مرد کو بنایا جاتا. عورت کو اگر بنایا جاتا تو مرد اس کی سربراہی نیچرلی قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے طاقت مرد کو دی ہے. تو ہمیشہ سربراہ طاقتور کو بنایا جاتا ہے, جس کے پاس پاور ہو. تبھی میں ایک بات بار بار کہتا ہوں جو ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کمزور حکومت جو نیک ہو نا, ایماندار ہو, وہ کنٹری نہیں چلا سکتی. کرپٹ جو پاورفل ہو وہ پھر بھی چلا لے گی, نقصان دونوں کا ہوگا. اس لیے ہماری رائے میں جو بادشاہی نظام ہے نا, وہ اس جمہوری نظام سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے. بادشاہ 4-6 غلطیاں کر رہا ہوگا لیکن آرڈر چلتا ہے اس کا, جہاں وہ سمجھے گا غلط ہو رہا ہے ڈنڈے سے ختم کر دے گا. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے 5 سال کے لیے میں آیا ہوں اور اختیارات بھی میرے پاس نہیں ہے. یہی نہیں, ہم اب دیکھو ہم لوگ کراچی میں جب بات کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا یہ سڑک بنانا ہے کس کے ذمے, گٹر کا ڈھکن کس کے ذمے ہے, وہ کہتے ہیں میرے ذمے نہیں. آپ 5 سال تو عوام کو یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ شعبہ کس کا ہے. تو اس لیے اسلام میں حاکم کا تصور کیا ہے؟ پاور ہو. تو اب کیا ہے, عورت کو حکمران بنایا جاتا نہیں چلتا نظام, تو مرد کو اللہ نے نیچرلی طاقتور بنایا ہے. تو حاکم بھی کس کو بنایا اللہ نے؟ مرد کو بنایا. جب حاکم بنایا ہے تو دنیا میں ایسا کوئی حاکم کا لفظ یہ نہیں بتا رہا کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. ہم صدر یا وزیر اعظم کے غلام نہیں ہیں, ماتحت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میں ایک لفظ اس لیے کہ یہ لبرل لوگ نا کلپ چلا کے دیکھو یہ لوگ عورتوں کے لیے کتنے ظالم ہوتے ہیں, دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں, دیکھو یہ ویسے ہوتے ہیں. نہ, عورت غلام نہیں ہے, ماتحت ہے. جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں, ہم کو زرداری کے غلام ہیں بھائی, ماتحت ہیں. اب دیکھو مجبوری میں زرداری صاحب ہمارے سربراہ بن گئے تو کیا کریں, مجبوری ہے بھائی. اب عورت کو کیا ہے کہ سربراہ آدمی ہے, تو سربراہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ, یہ نافذہ کا لفظ یاد کر لیں, پاور ہو کہ وہ اپنا آرڈر منوا سکتا ہو. انگریز اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے آپ آرڈر آپ بول لو کہ ریکویسٹ ہے میری, ریکویسٹ لکھ کے بھیج دو. وہ مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, رشتہ وشتہ نہیں ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہے, اس کا موڈ ہے تو ڈیٹ مار دے, موڈ ہے تو نہیں مارتے, تو یہ نہیں چلتا. پھر مرد کی ذمہ داری سربراہ مملکت سے بھی زیادہ ہے. ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کے خرچے پہ کھاتا ہے اور آپ ہی کے پیسے آپ کو لوٹاتا ہے, جبکہ شوہر خود کمائے گا اور اپنے خرچے پہ کس کو کھلائے گا؟ بیوی کو. تو اس کو اتنا رائٹ بھی اگر نہ دیا جائے نا کہ وہ اپنی بات زبردستی منوا سکے, تو پھر وہ آدمی نہیں ہے, وہ مکھنچو ہے, وہ جمشید ہے. یعنی وہ والا جمشید جو بیان نہیں سن رہا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا نا. دوسری بات, ماتحت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ سربراہ کوئی آرڈر دے اور وہ یہ کہتے میں سربراہ کوئی نہیں مانتا, یہ اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی لیے عورت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ شوہر کسی بات کا کہہ رہا ہے اور وہ کھلا لے کے نکل لے پتلی گلی سے, تو میرا سربراہ ہے ہی نہیں. طلاق کا حق بھی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. مرد کو یہ جو رائٹس دیے ہیں نا, یہ سب عورت کے فیور میں ہیں.
एंडिंग में किसको फायदा होता है इसका? औरत को फायदा होता है। आज ही एक वकील की मैंने वीडियो देखी है, वो कह रहा है इस्लामाबाद में डेली 300 केसेस तलाक के हैं, डेली। आप अंदाजा लगाओ यार, पूरे मुल्क से आ रहे होंगे डेली 300 केसेस। वजह क्या है? ड्रामों फिल्मों ने औरत को यह बता दिया कि तुम में और तुम्हारे मियां में कोई फर्क नहीं है। तो नतीजा क्या निकला है? मर्द भी जान छुड़ाता है यार, अजाब है, मुसीबत पाल लिया मैंने, जान छुड़ा। औरत भी जरा जरा सी बात पे जान छुड़ाती है। तो ये वही गधे घोड़े वाला सेटअप हो जाएगा कुछ अरसे में जाके। तो इसलिए मारने की शरीयत में तरगीब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और अल्लाह ने 3 स्टेप बताए हैं कि अगर जायज़ बातों में तुम्हारी इताअत नहीं कर रही है तो पहली बात आराम से नसीहत करो, फिर भी नहीं है तो बिस्तर अलग कर दो, फिर भी नहीं है तो तीसरा स्टेप क्या है? हाथ उठा सकते हो तुम, तो इजाज़त दी है। हाँ, हाथ उठाने में ये नहीं हो सकते हाथ पांव तोड़ दे, वो फिर किसास है। शौहर अगर बीवी का हाथ तोड़ देगा तो शरीयत बीवी को अथॉरिटी देती है कि शौहर पे केस करके उसका भी हाथ तोड़वाए। वो इस्लाम में तो इतना राइट है, शौहर ने बीवी की आंख फोड़ दी ना मार के दौरान, तो बीवी को, लिबरल लोग ये बीवी को हक नहीं देते। इस्लाम में बीवी को ये हक है कि वो शौहर से किसास ले। बोले इस बंदे ने मुझे मारा, मेरी आंख फोड़ दी, इसकी भी आंख फोड़ी जाए। इसने मेरी नाक तोड़ दी है, इसकी भी नाक तोड़ी जाए। इसने मेरी हड्डी तोड़ दी है, इसकी भी हड्डी तोड़ी जाए। ये किसास है। इस हद तक जाने की इजाजत नहीं है। नहीं आई इन्होंने बात, चलो भाई अब जाके चंगेज खान नहीं बन जाना, अब नहीं होगा। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल पूछते हैं साहब, वो ये कि अगर हम बरेलवी हजरात या अहले हदीस में लड़की में निकाह कर रहे हैं, तो अगर लड़के की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से मुतालबा किया जाए कि जो औलाद होगी वो हमारे मसलक के हिसाब से होगा, और जो लड़की ने अपना करना है उस तरीके से चले, मगर वो लड़की वाले बोले कि नहीं भाई माँ है वो भी, उसने बच्चा जनेगी आगे, तो ये कि बच्चा जो है वो हमारे मसलक के मुताबिक जो है वो मामला होंगे, तो उसमें क्योंकि आपका भी दूसरी जो है वो एक निकाह आपका बरेलवी भी है ना, तो आप इसको किस तरीके से? देखो, बरेलवी हो या कोई भी मसलक का हो, निकाह में एक चीज़ ये हो, चाहे देवबंदी हो अहले हदीस हो, बीवी का अकीदा शिरकिया नहीं होना चाहिए। अगर शिरकिया अकीदा है, वो कहती है नबी हर जगह मौजूद हैं, मुश्किल कुशा हैं, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, तो फिर तो मुशरिक है, निकाह ही नहीं होगा। और अगर इस लेवल की नहीं है तो फिर 2 चीज़ें देखनी वो बीवी में ज़रूरी है, पर्दा करती हो, नमाज पढ़ती हो, भले किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, कुछ नहीं होता इससे। समझ में आ रही है बात? तो बाकी अगर अहले हदीस बीवी है, वो रफुल दैन से नमाज पढ़ ले, आप ना करो रफुल दैन, इसमें कौन सा इतना? हमेशा से हनफियों की शाफियों में शादी होती रही है, शाफियों की मालिकियों में होती रही है। और मैं जिस महल्ले में रहता हूँ अभी भी हमारे रिश्तेदार शाफी हैं। अम्मा शाफी तरीके से नमाज पढ़ रही हैं, बच्चे हनफी तरीके से पढ़ रहे हैं, अम्मा हनफी तरीके से पढ़े बच्चे, तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। ये हमेशा से मुसलमानों में हनफी शाफी इकट्ठे रहे हैं, अब अहले हदीस भी हैं तो वो भी इकट्ठे हैं। तो इसमें ये नहीं कि बच्चा अहले हदीस होगा तो बच्चा फलाना, ये इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को खुद ही फैसला करने दो, बड़ा होकर वो उसको ये वाली नमाज सही लगेगी, रफुल दैन कर लेगा, नहीं लगेगी नहीं करेगा। इतनी बात ज़रूर है कि अहले हदीसों में शादी अगर हुई तो ये बता दो, अगर ने जैसे बेटी अहले हदीस में दी, इतनी बात ज़रूरी है, उनको बता दो कि अगर 3 तलाक़ें दी ना, वापस नहीं भेजेंगे, हम वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये मसला इख्तलाफी नहीं है, ये इख्तलाफी बना लिया गया है। अहले हदीसों से जो हमारा बाकी मसाइल में इख्तलाफ है, फ़ुरूई इख्तलाफ है, जो मुतदिल अहले हदीस हैं, हमारे जितने अकाबिर हैं उनकी किताबों में ये लिखा है कि अहले हदीस में रिश्ता करना जायज़ है, एक शर्त है बस, मुतशद्दिद ना हो। असलाफ को, इमाम अबू हनीफा को बुरा भला ना कहता हो, असलाफ को, बाज़ अहले हदीस करते हैं ऐसा, सब नहीं करते, बाज़ सहाबा तक को भी नहीं छोड़ा बाज़ ने तो, लेकिन जो अहले हदीस का असल मसलक है वो ये नहीं है, वो सहाबा की अज़मत जैसे हमारा मसलक है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी तहकीक कर लेनी चाहिए कि ये मुतशद्दिद ना हो। बाकी हम बैठे हुए शादी के बाद कोई दलील में कुछ मसला हुआ तो आके हमसे पूछे। हाफिज इब्ने हजर के बारे में मशहूर है कि उनकी बीवी हनफी थी, सॉरी अल्लामा ऐनी थे, उनकी बीवी शाफी थी, या जो हनफी थे खुद, या इब्ने हजर थे खुद शाफी थे, बीवी हनफी थी। तो वो जो दलाइल लिखते थे ना हनाफ के मजहब पे रद्द करने के लिए, उनकी बेगम उसके खिलाफ, वो देख लेती थी कि ये जवाब है। इन दोनों में से कोई एक गुजरे, भी बहुत पुराना वाक़या को मुझे याद नहीं है, तो ये हमेशा से होता रहा है, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात के ही मसलक हैं, तो इसमें इतनी शिद्दत जायज़ नहीं है कि शादी भी। अल्लाह ने यहूदी औरत से निकाह की इजाज़त दे दी है भाई। एक आदमी का फ़ोन आया, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जमात इस्लामी की लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जायज़ है? मैंने कहा जमात गैर इस्लामी से कर ले, फिर तुझे लड़की ऐसी चाहिए जो जमात गैर इस्लामी की हो। मैंने कहा तो जमात इस्लामी की है ना, सुभान अल्लाह। शादी करो कम वक्तों, बस बातें करना छोड़ दो, जिंदगी मुंह के फायर हैं, मुंह के फायर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल विरासत के बारे में है कि अगर कोई वालिदैन किसी बच्चे को विरासत में किसी बच्चे को गोद लेते हैं हकीकी वालिदैन से, नहीं, उसका विरासत में हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता ज़िंदगी में उसके लिए 1/3 की वसीयत की जा सकती है, 1/3 की, या ज़िंदगी में ही उसको कब्ज़े में दे दिया जा, कब्ज़े में हैंड ओवर कर दे। और अगर वो अपने हकीकी वालिदैन से हिस्सा ले,
وہاں سے وہ تو وراثت- ملے گا، اس کو لازمی ملے گا. وہاں سے ملے گا. حقیقی والدین سے اس کو لازمی حصہ ملے گا، چاہے وہ پالا اس کو کوئی بھی پال لے. مفتی صاحب آج کے دور کے اندر منافق کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. اس لیے ایک تو کہتے ہیں منافق جو اس اول دور میں تھے وہ جو دین کا لبادہ اوڑھتے تھے اور منافق تھے، آج کے دور میں منافق کسے کہیں گے؟ دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف منافق، دو قسمیں منافق کی. ایک عقیدے کا منافق، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، کافر سمجھتا ہے، لیکن پبلک کے سامنے نہیں. بند کمرے میں یا اپنے دوستوں میں کہتا ہے بھائی میں کافر ہوں، میں مسلم ہوں. پبلک میں آ کے کہتا ہے میں مسلم ہوں. یہ والے منافق نبی کے دور میں تھے اور اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتائے. اس دور میں یہ والے منافق مارکیٹ میں بہت کم ہیں. دوسرا منافق ہے عمل کا منافق. یہ ہول سیل کے حساب سے بھرے ہوئے ہیں، باتیں کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے. جہاں مفاد نظر آیا ادھر کو لڑک گئے. یہ عمل کا منافق ہے. اور اس کی 4 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بات کرے گا جھوٹ بولے گا، سچ بولے گا تو پکڑا جائے گا. نمبر 2 وعدہ کرے گا، اسی وقت دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ خلافی کرنی ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس پہ امانت رکھوائی جائے، کوئی اعتماد کیا جائے، کسی بات کا اعتماد کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، یا پیسے دے کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اس کی کسی بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو دلائل کو فوکس نہیں کرتا، ذاتیات پہ آتا ہے، گالیاں زیادہ دیتا ہے اس میں وہ، کیونکہ دلائل تو ہے نہیں، دلائل کی دنیا میں ہارنا ہے. تو لہذا سامنے والے کی اوقات یاد دلاتے رہنا اور جھگڑا کرتے رہنا تاکہ لفڑے میں پڑ جائے معاملہ. تو یہ 4 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں، جو میرا خیال ہے ہم سب میں ہول سیل کے حساب سے اللہ معاف فرمائے پائی جاتی ہیں. چلو بیٹے بھلیا آخری سوال لے لیتے ہیں 1-2 بس. مفتی صاحب اگر کسی بچے کو ایڈاپٹ کریں اور پھر اس کا ویزا وغیرہ کا پروسیس کریں تو کیا اس سچویشن میں بھی اپنے نام پہ نہیں اپنا نام نہیں آ سکتا. اللہ نے صاف لفظوں میں منع کیا ہے. بچے کی ولدیت کے خانے میں اس کا اوریجنل باپ ہی آئے گا. ویزا لگوانا کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھوک سے کوئی مر رہا ہو خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بالکل ولدیت میں جو اوریجنل باپ ہے وہی رہے گا. اس کا نام چینج کرنا کبیرہ گناہ ہے. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ قبر اگر پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر دوسرے مردہ دفنا سکتے ہیں، 10 سال ہو جائے قبر. 10 سال کم از کم. تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہوتی کہ کوئی مرد ہے، عورت ہے، یا غیر خاندان کا ہے کچھ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میت کی اگر ضرورت ہو، بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے نا ایسا. جب دوسری جگہ خالی پڑی ہوئی تو اسی قبر میں کیوں دفنا رہے ہو بھائی؟ تو اگر ضرورت پڑے، بعض دفعہ اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے کہ نہیں اب میت کو دفنانے کی جگہ، تو 10 سال قبر کو اگر ہو گئے ہیں تو پھر اس میں مردے کو دفنایا. اس طرح پرانی اگر کوئی ہڈیاں ہیں تو اس کو کنارے پہ رکھ دیا جائے اور نیا مردہ دفنا دیا جائے. جنت البقیع میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. مدینہ کا جو قبرستان ہے وہ تو ایک ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. ہاں کچھ قبروں کے جب وہ کھودتے ہیں تو اس میں میت صحیح سالم نکلتی ہے. بہت سے ایسے قبریں ہیں جو میت کے جسم کو مٹی نے کھایا ہی نہیں ہے. یہ کرامت ہوتی ہے بعض دفعہ. اگر کسی پھر وہ پھر اس میں کسی کی خواہش ہو کہ کوئی کہہ کہ بھائی میرے والد صاحب کی قبر میں مجھے اگر جگہ مل جائے اسی پہ دفنا دیا جائے، یا کوئی حرج نہیں ہے اس یا میں. بیوی کسی کی کا خواہش ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کی قبر کے ساتھ دفنا دیا جائے، میری بیوی کی قبر کے ساتھ دفنا دیا جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی قبر اگر میں یہ عملی طور پر آسانی سے ممکن ہو تو اس کی خواہش پہ عمل کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا تھا مجھے پیغمبر کے ساتھ دفنایا جائے، ان کی خواہش تھی نا، اور کیسی خواہش اللہ نے پوری کی ہے. جو ابو بکر عمر کو برا کہتا ہے نا، کتنا بڑا بدبخت ہے. اللہ نے اپنے نبی کے پہلو میں صرف 2 بندوں کو جگہ دی ہے، ایک ابو بکر اور ایک عمر. اب ختم ہو گیا بس معاملہ. قصہ کیا کر دیا اللہ نے؟ ختم کر دیا. جتنے درود و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کس پہ بھی پڑے جا رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر. پھر بھی اگر کوئی ابو بکر عمر کو برا سمجھتا ہے تو کافر کا بچہ ہونا تو دور کی بات، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے. کھوپڑی اس کا دماغ میں منفیت کا گوبر، بھوسا لفظ نہیں، منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے اس کے دماغ میں. چلو بھائی مفتی صاحب اسلام میں بچے کو جب پیدا ہوتا ہے کھجور یا شہد دینے کی کیا اس کے پیچھے وہ ہے؟ ایک روایت ہے کہ نبی نے گھٹی دی تھی بس، کیونکہ ڈاکٹرز منع کرتے 6 مہینے سے پہلے بچے نہیں دینا چاہیے. کوئی سنت کوئی وہ نہیں. باقی اس میں مزید تحقیق کر کے ریکارڈ کروا دوں گا. بہت زیادہ لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں چھوٹے بچے کو نا، وہ پلانا بھی ہے اتنا سا بس لگا دو، ٹچ کر دو، زیادہ نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اب ہمارے لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں گھٹی دلانے کے لیے تاکہ 4 شادیاں کرے بڑے ہو کر. اب ہمارے یہاں جو ہے عدالتی خلا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب ایک عورت ہے اس کی شادی کراچی میں ہوئی، وہ حیدرآباد پہ بھی جا کر جو خلا لے سکتی ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی ایسے فیصل آباد میں شادی ہوئی، وہ لاہور جا کے خلا لے لیتی ہے. تو یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. بچے بھی ہو جاتے ہیں 2 سال، مطلب 10 سال ہو گئے یا 20 سال شادی ہو گئی، عورت عدالت جاتی ہے اور جا کے خلا کی ڈگری جو ہے وہ لے لیتی ہے. اس پر میں نے آپ کو دیکھا آپ اس پہ کافی آواز اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں اور کافی ٹائم سے آواز اٹھا رہے ہیں. تو صرف اس کے علاوہ مطلب آپ کے علاوہ اور بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائیں یا
जो है कोर्ट में जाकर इस मामले को किसी तरीके से इस ऑर्डर के पास कराया जाए, क्योंकि मुशर्रफ के दौर से परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले जो अदालती खुला का जो निज़ाम था वो शरीयत पे था, मगर उसकी हुकूमत के बाद से ये जो है वो तो हो नहीं सकता ऐसा कि जो है उलमाए कराम इसके ऊपर खड़े होके, क्योंकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम वाकई में तबाह व बर्बाद हो रहा है, औरत जो है दूसरे मर्द से शादी कर रही है। तो ये मेरा बिल्कुल, सवाल है। जब आदमी को पता होगा कि मेरी बीवी किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है तो वो टाइम पास करेगा उसके साथ। तो अभी एक वकील की वीडियो आई है, बहुत अच्छी बातें की उसने, कहता है पहले ज़माने में था डोली आई है खटोली निकलेगी, तो होस्ट ने उसको तंज किया ना कि इसका मतलब जनाजा निकले। उसने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि जनाजा निकले, ये एक औरत को समझाने के लिए कहा जाता था कि घर बसाना है। तो हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरे उलमा भी मीडिया पे ही नहीं है तो कि बेचारे की आवाज़ कैसे उठाएंगे। अभी तक तो बहुत से उलमा इसमें बहस में हैं कि मीडिया पे आना जायज़ भी है या नहीं, तो हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं। क्या करें, अल्लाह करे सब आवाज़ उठाएं। असम्बलियों में जब तक आवाज़ नहीं उठेगी उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। चलो बेटे बोलिए। पूछना था ये तजदीद ईमान जो है वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें तो उससे हो जाएगा? नहीं, तजदीद ईमान में ज़रूरी है कि जो कलमा कुफ्र ज़बान से कहा है साफ लफ्ज़ों में उससे रुजू का ऐलान करे, तौबा करे उससे, ये मेरे ज़बान से निकला, मैं अल्लाह इससे माफ़ी मांगता हूँ। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, वो अपने पुराने मजहब से बराअत का ऐलान करे। बरात का मतलब ये होता है कि उससे दस्तबरदार हो जाए। अब दस्तबरदार का मतलब क्या होता है, आजकल उर्दू विड्रॉ हो जाए। हमें याद है 20 साल पहले इंग्लिश का कोई लफ्ज़ बोलो तो उर्दू में समझाना पड़ता था, अब उर्दू का कोई लफ्ज़ बोलो तो इंग्लिश में समझाना पड़ता है। ये चेंज हो गया, अल्लाह हिदायत। उर्दू को प्रमोट करो मेरे भाई, बड़ी प्यारी ख़ानदानी ज़बान है उर्दू। उर्दू को हल्का नहीं लो तुम लोग। क्या बात की है शायर ने, बात ही याद नहीं आ रही। हाँ, सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू बहुत मुहज़्ज़ब, तमीज़ की, मीठी और ख़ानदानी ज़बान। हर ज़बान के अपनी एक सिंधी में मिठास बहुत है, नरम ज़बान है सिंधी, और पश्तो उसके बिल्कुल अपोजिट। एक बंदा सिंधी बोल रहा हो नरम, पश्तो बोल रहा हो, आदमी को लगेगा अभी पड्डा होने वाला है हमारा। बाकी पठानों में फिर पश्तो में एक अलग कुछ चीज़ें हैं, गैरत और ये सब वगैरह वगैरह। तो हर ज़बान का ना अपना। उर्दू की जो बड़ी बेहतरीन खासियत है पता है क्या? तहजीब अगर किसी ज़बान में आपको मिलेगी, मुहज़्ज़ब बनना है, उर्दू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। घरों में उर्दू चला दो, देखो आइए बैठिए जाइए लाइए, ये बाकी ज़मानों में इतनी तमीज़ वमीज़ नहीं है मेरे भाई, इंग्लिश में भी नहीं है। हत्ता कि अरबी बलागत में तो बहुत आगे है, लेकिन अदब में जो उर्दू का आप देख लो ना, उर्दू असल में डेवलप कहाँ हुई है? किसी भी ज़बान जो जहाँ वो नशोनुमा पाती है ना, उसके असरात आते हैं। उर्दू बादशाहों के महल्लात में प्रोमोट हुई है, बनी तो एक इंडिया, वो पाकिस्तानी एक खातून है, बड़े ज़बरदस्त हैं तो वो साइंटिस्ट, लेकिन वो बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। उन्होंने उर्दू पे एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है क्योंकि बड़ी दिलचस्प बनाई है। उन्होंने कहा उर्दू पैदा पंजाब में हुई है। उर्दू कहाँ पैदा हुई है? बड़ी पुरानी तारीख उन्होंने बड़ी रेफरेंसेस के साथ, उर्दू पैदा पंजाब में, फिर जब ये लखनऊ गई है ना तो चेंज हुई है। 5 बादशाहों और ये जो दिल्ली वैली के जो हमारे मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, मैंने बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी देखी है बर्मा में जो लिखी है। तो अब जब ये यहाँ परवान चढ़ी है ना, तो वो बादशाहों वाली तमाम तहजीब और आदाब उर्दू में आए हैं। अब देखो इंग्लिश में जब आप किसी को बोलते हो तो यू, जाओ को बोलोगे गो, अरबी में भी ऐसा ही है। लेकिन उर्दू में आपने किसी को कुछ खिलाना है, खा, एक सीगा ये, यानी तेरा बाप भी खाएगा ये, खा। अच्छी चीज़ भी होगी, आपका दिल खाने को नहीं करेगा। थोड़ा उसमें और तहजीब डालनी है, खाओ, अभी भी दिल नहीं करेगा। हाँ, वो खाना इतना अट्रैक्ट कर रहा है तो आप कहोगे चलो इससे ऊपर का दर्जा है, थोड़े मजीद तेज खाएं, नहीं आई समझ बात, खाएं, आहा, फिर खाइए ना, आहा, करेले भी होगा खा लेगा। तनावुल, ओहो इधर आओ, तनावुल फरमाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए ना, आइए ना, तशरीफ रखिए। फिर अरबी फारसी और इसमें तड़के लगाए जाए ना, अरबी और फारसी के तड़के लगा के ऐसे जैसे आपने टमाटर के और प्याज के तड़के लगा दिए और हरी मिर्च भी डाल दी उसमें, और फिर इंग्लिश से भी कुछ चीज़ें उर्दू ले रही होती है, उससे उर्दू में और चाशनी पैदा हो जाती है। तो इसलिए बहुत प्यारी ज़बान है मेरे भाई। मैं इसलिए नहीं कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, इस ज़बान की कदर करो। पंजाब वालों ने कदर की है हकीकत में, जितना उर्दू को प्रोमोट पंजाबियों ने किया ना, इतना उर्दू स्पीकिंग ने नहीं किया है। बड़े बड़े शायर सारे पंजाब में पैदा हुए और घरों में उन्होंने उर्दू को, ठीक है अपनी मकामी ज़बान भी ठीक है, वो भी पंजाबी भी मकामी भी होनी चाहिए, लेकिन उर्दू को उर्दू दानों ने इतना प्रोमोट नहीं किया जितना पंजाब ने किया है। तो इसलिए मेरे भाई, और दुनिया की बहुत बड़ी ज़बानों में से एक ज़बान है। वजह क्या है?
کہ ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے اور اردو اصل میں ہندی ہے. انگریز کمبخت نے جاتے جاتے نا یہ دو ٹکڑوں میں توڑ کے چلا گیا اردو کو. ہندوؤں کو بولا تم نے اس رسم الخط میں لکھنا ہے اور مسلمانوں کو بولا تم نے عربی رسم الخط میں لکھنا ہے. اس سے دونوں راستے الگ ہونا شروع ہو گئے. آپ بھائی اردو کو ہندی بول دو یا ہندی کو, اسی اردو کو پرانے دور میں ہندی کہا جاتا تھا, ہندی کہا جاتا تھا. بعد میں مسلمانوں نے اس کا نام اردو رکھ دیا, لیکن یہ وہی ہندی ہے اور ہندی اردو ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی آبادی کتنی بڑی ہے, دونوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں, اتنی بڑی آبادی اردو سمجھتی ہے میجورٹی. تو یہ خاصیت تو کسی زبان کو حاصل نہیں ہے. اور دوسرا پھیلی بھی کتنی ہے, 3 زبانیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, انگلش, عربی اور اردو. باقی کوئی زبان دنیا میں ایسے نہیں پھیلی. مثال کے طور پر جاپان میں گیا ہوں, جیپنیز جیسے ہی آپ جاپان کا بارڈر کراس کرو جاپانی بالکل فارغ ہو جاتا ہے, ایک لفظ اسے کسی زبان کا سمجھ میں نہیں آتا. اور پوری دنیا میں آپ کو جیپنیز ملیں گے بھی نہیں کہیں, اللہ ماشاء اللہ. چائنا کراس کرو چائنیز ختم, لیکن ایک زبان انگلش ہے, ایک عربک ہے اور ایک اردو ہے. آپ بارڈر کراس کرو پھر بھی اردو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا آپ کے پوری دنیا میں سفر کیوں ہوتے ہیں, کون لوگ سمجھتے ہیں میں پکنک منانے جاتا ہوں. ابھی کل کسی نے, میں نے کہا تھا نا میں سفر پہ جا رہا ہوں, نیچے گیا میں مال کے مزے ہیں گھومنے پھرنے. بھائی جان گھومنے پھرنے نہیں جا رہے ہوتے, ہم تبلیغی دورے ہوتے ہیں ہمارے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود ناروے کیا لینے جا رہا ہے, جرمنی کیوں جا رہا ہے مفتی طارق مسعود, کیا وہاں بھی ایک سسرال ہے, چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا. مفتی طارق مسعود فرانس کیوں جا رہا ہے, یہ تو اردو اسپیکنگ ہے. اصل میں تو ہم پٹھان ہیں نا, ہمارے جو ڈی این اے وہ, کیونکہ انڈیا میں بھی پٹھان تھے. تو کل مجھ سے ایک پٹھان نے پوچھا آپ اصل میں کیا, میں نے کہا ڈی این اے کے لحاظ سے پٹھان ہوں, زبان کے لحاظ سے کیا ہوں, اردو ہوں. تو اس نے کہا کیا مطلب, میں نے کہا کھوپڑی پٹھانوں والی ہے, زبان اردو والی ہے. یعنی گھومنے کے اعتبار سے جو کھوپڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ الحمدللہ اب تک پٹھانوں والی, ڈی این اے چونکہ وہی ہے, زبان ہماری کیا ہے, اردو ہے. تو اب کیا ہے کہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود تو اردو اسپیکنگ ہے, یہ ناروے کیوں جا رہا ہے, یہ جاپان میں کیا کرنے جا رہا ہے, یہ پیرس میں کیا کرنے گیا ہوا تھا, آذربائیجان میں کیوں گیا ہوا تھا, ازبکستان میں کیوں گیا ہوا تھا. بھائی ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے اردو اسپیکنگ آپ کو ملیں گے. پھر بنگلہ دیش میں بھی بہت حصے میں اردو سمجھی جاتی ہے. نیپال سے کل ایک دوست ہمارے چند ہفتے پہلے مل رہے ہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ اردو کیسے کہہ رہے ہیں, نیپال میں بہت جگہوں پہ اردو سمجھی جاتی ہے جس کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں. تو اتنی بڑی پھیلی ہوئی زبان, ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا اس کا یار. جرمن اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے, جاپنیز اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے, فرانس والے نہیں چھوڑ رہے, وہ کہہ رہے ہیں انگلش سیکھو اپنی نہیں چھوڑو. ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی زبان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. انڈین نے بھی نہیں کیا ہندی زبان کی حفاظت کا, پاکستانیوں نے بھی نہیں کیا, ہندی یا اردو کچھ بھی کہہ لو اس کو, اس کی حفاظت کا. دونوں اس سے بھی غلام ہیں, کیونکہ دونوں کس کے غلام رہے ہیں, انگریزوں کے. تو اتنی بڑی زبان تھی, ہندوؤں کو چاہیے تھا ہندی کی حفاظت کرتے, ہمیں چاہیے تھا اردو کی حفاظت کرتے, جو ایک ہی ہیں دونوں. لیکن چونکہ غلامی میں اتنا ٹائم گزار لیا تو اتنی بڑی اور اتنی پیاری زبان, بڑی سے زیادہ کیا ہے, پیاری زبان ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا مل جل کے. میں باہر ملکوں میں جا کے ان لوگوں سے بار بار کہتا ہوں یار اردو نہیں بھولنا, اردو تم لوگ بھول گئے تمہارا مذہب سے بھی رشتہ ختم, اپنی روایات سے بھی رشتہ ختم. میرے بہت سے لوگوں نے وہاں میرے بیان سن کے اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے, اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے کہ رشتہ ہمارا کنیکشن ختم نہ ہو جائے. تو سلیقے سے فضاؤں میں, یہ لفظ فضا ہے تو اچھا اردو دان اکثر اس کو فضا بولتے ہیں, کیونکہ ہم نے عربی بھی پڑھی ہوئی ہے نا, تو ہماری زبان میں پھر وہ عربی والے الفاظ چڑھ رہے ہوتے ہیں. سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اب چونکہ ہم پٹھان ہیں نا تو میری اردو میں تھوڑی شدت ہے, لیکن جو اوریجنل بالکل ٹھش پش والی اردو ہے نا, مزے والی, وہ اور زیادہ مزہ آتا ہے. اب ہمارے اردو میں پٹھان پنا آ جاتا ہے تھوڑا سا. تو ایک آ رہے ہیں آج کل ایک بڑے اچھے میڈیا پہ نا, سوشل میڈیا پہ, ایک اردو کو کے بارے میں کافی کچھ بتا, آپ ان کی اردو سنو مزہ آئے گا. حکیم اختر صاحب جب اردو بولتے تھے ایسے لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ان کے کبھی بیانات سنو آپ, ابھی بھی ویڈیو آڈیو بیان ان کے موجود ہیں, تو ایسے لگتا تھا منہ سے پھول نکل رہے ہیں. ہاں احتشام الحق تھانوی صاحب ہیں, یہ جو ہندوستان سے آئے ہیں نا اور پٹھان بھی نہیں تھے, تو آپ ان کی اردو سنو مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے ہیں سارے واپس. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. السلام علیکم. کہاں سے آواز, بس آخری پوچھ لیتے ہیں یار بنٹی. چلو مفتی صاحب بھائی کا نکاح پڑھا دیں. پڑھا دیں گے یار, ہو گیا رشتہ طے ہو گیا. ہو گیا.